اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ٹھیک کیا، آخرت کے بارے میں بھی ٹھیک کیا۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ ساری زندگی رہنا چاہتے ہیں اپنے والے مکان میں، تو اسی کے واش روم میں ٹائلیں لگاتے رہتے ہیں، اسی کو تیار کرتے رہتے ہیں، ہر سال اسی کا رنگ روغن ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم ذہن نہیں بناتے کہ مر جانا ہے۔ پاکستان میں ایوریج عمر 60 سے 70 سال کے بیچ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جینے کے لیے کرتے ہیں۔ رب کے بندے جو کچھ بھی کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، کہتے تھے مر جانا ہے تو کچھ کر لیں، کچھ کمائی کر لیں، جلدی مر جانا ہے کچھ اکٹھا کر لیں آخرت کے لیے۔ دیکھو لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے جب سے یہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہے نا، کرونا کا، تو وہ جو بتانے والا ہے نا پرہیز، خیر پاکستانی دیہاتی لوگ بڑے سیانے ہیں، یہ تو مانتے نہیں کسی پرہیز کو بھی، اور ان کے خلاف تو سازش اتنی جلدی ہوتی ہے کہ شاید کسی کے خلاف نہ ہوتی ہو، فٹافٹ، یعنی سیانا بندہ نہیں اس سازش تک پہنچ جاتا جس سازش تک کونے میں گلی میں فارغ کھڑا بندہ سازش تک پہنچتا ہے۔ کہتے سازش ہو رہی، او بھائی ٹھہر جا، تو اتنی جلدی تحقیق پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہیں ہمارے ہاں، ایک اتنے پرہیز کرتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہو گئے، اور ایک ہیں جو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کرو ہی کچھ نہ۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح کون ہے؟ کہ جن کے لیے حکم ہے کہ آپ کو جو پرہیز بتائی جاتی ہے وہ کریں ضرور، لیکن آپ کو پرہیز نہیں بچائے گی، بچائے گا رب کریم کا فضل ہی۔ لیکن جو ضروری چیزیں ہیں انہیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر کوئی بندہ کبھی ماسک والا مل جائے تو اسے گھورا نہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ یہ بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ اصحاب توکل بھی بڑے بڑے ہمیں مل جاتے ہیں، بڑے بڑے تگڑے، تو ایسا نہیں کریں۔ بہرحال میری بات پر آپ غور فرمائیں گے، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں دیکھو قبر میں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، سانس بند ہوگا وہاں، جناب ساتھ کوئی سہولت کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، قبر کھڈا ہے، گڑا ہے، پر مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کھڈے والے رستے پہ ہیں کہ جنت والے رستے پہ۔ اگر حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، کبھی بولتے وقت سوچا ہی نہیں، کبھی کسی شخص کی عزت اتارتے خیال ہی نہیں کیا، ہر وقت ہم ڈائریکشن ہی ہماری یہ ہے کہ ہم گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً کھڈے کی طرف سفر ہو رہا ہے، پھر وہاں یقیناً معاملات خراب ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہوتا ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے، میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں، تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے کھاتے میں نیکیاں کتنی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پگڑی داڑھی اور سارا کوئی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انہیں بھی خبر ہوتی ہے کہ میری در اصل اخلاص والی نیکی کون سی ہے اور دکھلاوے والی، یہ سارا ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو قبر کھڈا ہے، گڑا ہے، اس میں عذاب ہے، پر اس کے لیے جس نے اسے کھڈا اور گڑا بنایا ہے، باقی قبر کا جو معاملہ ہے مومن کے لیے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا میرا مومن کھڈے میں نہیں جاتا، وہ تو باغ میں جاتا ہے۔ کس میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو باغ دے، گھوڑے نام بولے نام لیں، کس میں جی؟ نہیں کبھی کو بندہ باغ میں جاتے گھبراتا ہے، اس کا دم گھٹے گا باغ میں، پریشانی ہوگی۔ حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو مومن کی قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ باغ بھی اور باغ بھی کس کا؟ جنت کا۔ تم اسے جب چھوڑ کے آتے ہو تو کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، تم تو باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی ساری حدیث کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی سوال بتائے، لیکن اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال بیان کیا، فرمایا لمبی بات نہیں، سوال ایک ہی ہوگا۔ حضور کون سا؟ فرمایا صرف میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ترمذی شریف ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، پوچھا جائے گا بتا حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا ہے؟ تے ساڑھے تے بالا بالا نو یاد ہے، بالا گلو لا بے کمال ہے نا جی، بچے بچے نو، جس کو ترجمہ نہیں آتا اسے بھی یاد ہے، بالا گلو لا بے یعنی کمال ہی، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے بڑی آسانی سے۔ تو بہرحال حضور فرماتے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر اس نے صحیح جواب دیا مومن نے، اور انشاءاللہ مومنوں نے صحیح دینا ہے، اللہ کا صحیح دینا ہے، تو حضور
عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں. فرمایا پھر نہ وہ بندہ پتہ پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی باغ اس کی قبر بن جائے گی. تو حدیث ترمذی میں لفظ ہیں، وہ کسی بھی زبان میں ادا ہو سکتے ہیں، لیکن پنجابی میں ان کا بڑا ہی مزہ ہے. حضور فرماتے ہیں جب اسے دے دی جائے گی نا جنت، تو پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا فرشتیاں نو میں ذرا کار نہ دس آواں. یہ ترمذی شریف ہے. کہے گا میں ذرا گھر نہ بتاؤں جا کے، کی عقیدہ ذرا پاج کے کار نہ دس آواں. یعنی پہلا کپ ملتا ہے تو بندہ جا کے گھر نہیں بتاتا، اور وہ والی کامیابیاں بتاتا جن کا کئی دفعہ دادا کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں فرسٹ کیسے آتے ہیں، A+ کیا ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا. لیکن اسے چاہ ہوتا ہے نا میرے گھر والوں کو پتہ چلے اللہ نے، تو وہ کہے گا گھر نہ بتاؤں. تو حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے نہیں تو سو جا، اس طرح جس طرح دلہن سویا کرتی ہے، تو سو جا. تو حضور نے ہمارا ذہن بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا ہمارا. قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں حضور نے ہماری ذہن سازی فرمائی. آخرت کے بارے میں اب غور کرتے ہیں کہ کمر مبارک پر موٹے باندھ کی چارپائی کے نشان پڑ گئے. حضرت عمر رو پڑے، صحیح بخاری ہے. یا رسول اللہ کیسر و کسرا موج کر رہے ہیں اور آپ موٹے باندھ کی چارپائی پہ. تو حضور ہماری سوچیں ٹھیک کرتے ہیں. خدا را میری بات کو سمجھنا. اللہ کے رسول فرمانے لگے عمر وہ تھوڑی سی زندگی میں آسانی دیکھ لیں اور بعد میں رسوا ہو جائیں، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم دنیا میں تھوڑی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ حضور نے ہماری سوچ بنائی ہے کہ تمہارے لیے جنت میں اللہ نے بڑا انعام تیار کیا. حضور نے یہ سوچ ہمیں دی. ہم نہ اڑ گئے ہیں، ہم ہر نئی آنے والی سہولت لینا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں اب تو بڑے بڑے اے سی ہیں ہر گھر میں موجود ہیں. اب کہاں لوگ ہیں مشقت میں سونے والے؟ اب تو میرے بھائی جہاں گیس نہیں وہاں سلنڈر ہے. اب تو جو سہولت جہاں پیدا ہوئی ہے لوگوں نے اسے حاصل ہے. آپ کے ملک کے ہر کونے میں نیٹ پہنچ گیا ہے. اب کہاں لوگ دور رہتے ہیں؟ لیکن دیکھو یہ تھوڑا سا آرام ہے. آپ کا جو اصل آرام ہے وہ جنت میں، جو ہمارے لیے یہ اصل عزتیں، نعمتیں، وقار ہے وہ جنت میں. ایسا نہ ہو کہ اپنی تھوڑی سی دنیا داری ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر لیں. یہ گھاٹے کا سودا کبھی نہ کریں. اپنی آخرت کی جو ہمارے لیے خاص نعمتیں اللہ رسول نے تیار کی ان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، کبھی سودے بازی نہ کریں. کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی صحابہ کرام جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اہل بیت جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اولیاء اللہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو دیکھتے تھے اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے. ہم اپنی دنیا داری کے لیے اتنے تیز ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہماری آخرت کے معاملے میں بڑے بھولے بن جاتے ہیں. بس ذرا بچے شادی ہو جائیں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ بھولا پن نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، جھوٹی تسلی. روز اپنے 24 گھنٹوں میں دیکھیں کہ میری آخرت کے لیے میں نے کیا جمع کیا. صحابہ کرام جب آخرت ان کی بہتر ہوتی تھی تو پھر وہ نعرے لگاتے تھے. پھر وہ اٹھ کے دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی سیانے ترین تاجر ہیں. یعنی آپ کو بڑا سلیقہ آتا تھا، لوگ کاروبار سیکھتے تھے حضرت عثمان غنی سے. اتنا سیانہ بندہ، لیکن حضور نے فرمایا وہ کنواں خرید کے دو گے نا تو جنت ملے گی. تو حضرت عثمان غنی نے 11 گنا زیادہ پیسے دیے قیمت سے. 11 گنا زیادہ. نہیں سمجھ آئی بات کیا؟ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، کبھی غور تو کریں ہو کیا رہا ہے بھلا. یعنی ڈبل قیمت نہیں، ٹرپل نہیں. کتنی؟ تاجر تو یوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی 12 ہی نہیں کھاندی، 5 روپے زیادہ لے ادو بعد. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ بھائی مسجد کی جگہ بھی کبھی کسی نے 11 گنا پیسے دے کے خریدی ہے؟ کبھی خریدی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا جی نا، یہ تو کیا بات کر رہے. لیکن 11 گنا زیادہ پیسے حضرت عثمان نے دیے. کبھی کسی نے بعد میں پوچھا عثمان اتنا مہنگا خرید لیا؟ آپ فرمانے لگے میں تاجر ہوں، میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. تمہارا کیا خیال ہے میں نے ایسے ہی خرید لی؟ فرمایا پکی اور پیٹا سودا کیا ہے، اس لیے کہ مدینے والے نے کہا تھا جو کنواں خریدے گا میں جنت دوں گا. اور فرمایا میں نے تو بڑی سستی خرید لی ہے، تو بڑا سستا سودا کیا میں نے. میں نے بڑا مضبوط سودا کیا ہے.